کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ہی شہر میں رہنے والے دو لوگ ایک جیسی زندگی شروع کرنے کے باوجود بالکل مختلف انجام تک کیوں پہنچتے ہیں؟ ایک شخص کامیاب پرسکون اور باوقار زندگی جیتا ہے جبکہ دوسرا مسلسل پریشانی ناکامی اور مایوسی کا شکار رہتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا قسمت ذمہ دار ہے حالات؟ اس کے پیچھے کوئی اور راز چھپا ہوا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب یہ کتاب ہمیں بہت گہرائی کے ساتھ دیتی ہے۔ یہ کہانی دراصل انسان کے ذہن کی طاقت کی کہانی ہے۔ مصنف ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے طاقتور عنصر اس کے خیالات ہوتے ہیں۔ انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے۔ اگر ذہن میں خوف، حسد اور مایوسی کے بیج بوئے جائیں تو زندگی میں بھی انہی جذبات کے کانٹے اگتے ہیں۔ لیکن اگر ذہن میں امید، حوصلہ اور مثبت سوچ کے بیج بوئے جائیں تو زندگی میں کامیابی اور خوشی کے پھول کھلتے ہیں۔ مصنف انسان کے ذہن کو ایک باغ سے تشبیہ دیتا ہے۔ جیسے ایک باغبان اپنے باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے ویسے ہی ہر انسان اپنے ذہن کا باغبان ہے۔ اگر باغبان باغ کو بے دھیانی سے چھوڑ دے تو وہاں خود بخود جڑی بوٹیاں اگاتی ہے۔ اسی طرح اگر انسان اپنے خیالات کی نگرانی نہ کرے تو منفی سوچیں خود بخود اس کے ذہن میں جگہ بنا لیتی ہے۔ لیکن اگر باغبان باقاعدگی سے باغ کی صفائی کرے، بیج بوئے اور پانی دے تو وہی باغ خوبصورت پھولوں سے بھر جاتا ہے۔ انسان کی شخصیت دراصل اس کے خیالات کا عکس ہوتی ہے۔ جو شخص ہمیشہ دوسروں کے بارے میں برا سوچتا ہے وہ آہستہ آہستہ خود بھی کڑوا اور ناخوش انسان بن جاتا ہے، جبکہ جو شخص دل میں خیرخواہی اور مثبت سوچ رکھتا ہے اس کی شخصیت میں سکون اور روشنی نظر آتی ہے۔ مصنف ہمیں سمجھاتا ہے کہ حالات ہمارے خیالات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے مسائل صرف قسمت حالات کی وجہ سے ہیں، لیکن حقیقت میں بہت سے مسائل ہمارے اپنے ذہنی رویوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنے خیالات کو بدلتا ہے تو اس کی زندگی کے حالات بھی آہستہ آہستہ بدلنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مسلسل یہ سوچتا رہے کہ وہ ناکام ہے اور کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا تو وہ واقعی ناکامی کی طرف بڑھتا جائے گا۔ لیکن اگر وہی شخص اپنے اندر یقین پیدا کرے کہ وہ سیکھ سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے تو اس کی کوششیں بھی اسی سمت میں بڑھنے لگتی ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مصنف ہمیں ایک اہم راز بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کا ذہن ایک مقناطیس کی طرح ہے۔ جو خیالات ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں ہم ویسے ہی حالات اور مواقع کو اپنی طرف کھینچنے لگتے ہیں۔ اگر دل میں خوف ہو تو انسان ہر جگہ خطرہ دیکھتا ہے، لیکن اگر دل میں اعتماد ہو تو وہی دنیا مواقع سے بھری نظر آتی ہے۔ اور اسی حقیقت کو سمجھتے ہوئے انسان اپنی تقدیر کو نئے انداز میں دیکھنا شروع کرتا ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہونے لگتا ہے کہ اصل طاقت باہر نہیں بلکہ اس کے اپنے اندر موجود ہے۔ یہی سوچ ہمیں اگلے مرحلے کی طرف لے جاتی ہے جہاں انسان اپنے کردار، عادات اور قسمت کے درمیان گہرے تعلق کو سمجھنے لگتا ہے۔ انسان کا کردار اچانک نہیں بنتا بلکہ یہ آہستہ آہستہ روزمرہ کے خیالات سے تشکیل پاتا ہے۔ ہر خیال ایک بیج کی طرح ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ عادت بن جاتا ہے اور عادت آخرکار کردار میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصنف ہمیں خبردار کرتا ہے کہ اپنے خیالات کو کبھی معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ آج کا ایک چھوٹا سا خیال کل کی بڑی حقیقت بن سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص مسلسل غصہ، حسد اور نفرت کے خیالات رکھتا ہے تو اس کے رویے بھی ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر دوسروں کو الزام دیتے رہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنے ہی ذہن کے قیدی ہوتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ جو صبر، دیانت اور مثبت سوچ کو اپناتے ہیں ان کی شخصیت میں مضبوطی اور وقار پیدا ہونے لگتا ہے۔ مصنف ایک دلچسپ بات بتاتا ہے کہ کامیابی یا ناکامی اچانک نہیں آتی۔ یہ دراصل انسان کے ذہن میں پلنے والے خیالات کا قدرتی نتیجہ ہوتی ہے۔ جیسے ایک درخت بیج کے مطابق ہی پھل دیتا ہے ویسے ہی زندگی بھی خیالات کے مطابق نتائج دیتی ہے۔ اگر انسان محنت، نظم و ضبط اور مثبت سوچ کو اپناتا ہے تو کامیابی اس کے قریب آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ کامیاب لوگوں کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس کوئی خاص قسمت یا خوش قسمتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کامیاب لوگ اپنے ذہن کو قابو میں رکھنا سیکھ لیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر کامیابی پہلے ذہن میں پیدا ہوتی ہے،
پھر حقیقت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں مصنف ہمیں ایک اور اہم سبق دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کو اپنے مقصد کو واضح رکھنا چاہیے۔ جس شخص کے ذہن میں واضح مقصد ہوتا ہے، اس کی سوچ اور توانائی بھی اسی سمت میں لگنے لگتی ہے۔ لیکن جس کے ذہن میں مقصد نہ ہو وہ اکثر زندگی میں بھٹکتا رہتا ہے۔ جب انسان اپنے مقصد کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو مشکلات بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتی، کیونکہ اب اس کے خیالات کمزور نہیں بلکہ طاقتور بن چکے ہوتے ہیں۔ وہ ہر ناکامی کو سیکھنے کا موقع سمجھتا ہے اور ہر مشکل کو ایک امتحان کی طرح دیکھتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا اصل کنٹرول اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور جیسے جیسے وہ اپنے خیالات کو بہتر بناتا ہے اس کی تقدیر بھی آہستہ آہستہ بدلنے لگتی ہے، اور پھر انسان ایک نئی حقیقت کو سمجھنے لگتا ہے کہ سکون، خوشی اور کامیابی صرف بیرونی چیزوں سے نہیں ملتی بلکہ یہ سب اندرونی سوچ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ زندگی کے آخری اور سب سے گہرے سبق میں مصنف ہمیں ذہنی سکون کی طاقت کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سب سے مضبوط انسان وہ نہیں جو جسمانی طور پر طاقتور ہو، بلکہ وہ ہے جو اپنے ذہن پر قابو رکھتا ہو۔ ایک پرسکون ذہن سمندر کی گہرائی کی طرح ہوتا ہے۔ اوپر لہریں تیز ہو سکتی ہیں لیکن گہرائی میں ہمیشہ سکون ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے خیالات کو قابو میں رکھنا سیکھ لیتا ہے وہ زندگی کے طوفانوں میں بھی مضبوط کھڑا رہتا ہے۔ ایسے لوگ جلد غصہ نہیں کرتے، جلد مایوس نہیں ہوتے اور جلد ہمت نہیں ہارتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہر مشکل عارضی ہوتی ہے۔ وہ اپنے ذہن کو منفی خیالات سے بچاتے ہیں اور مثبت سوچ کو مضبوط رکھتے ہیں۔ مصنف کے مطابق اصل خوشی دولت طاقت میں نہیں بلکہ ذہنی سکون میں ہے۔ بہت سے لوگ دولت حاصل کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی بے سکون رہتے ہیں کیونکہ ان کا ذہن پریشانیوں سے بھرا ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں لیکن ان کے دل میں سکون ہوتا ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ جب انسان اپنے خیالات کو پاکیزہ، مثبت اور مضبوط بناتا ہے تو اس کی زندگی بھی اسی روشنی سے بھرنے لگتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے، اس کے فیصلے بہتر ہوتے ہیں اور اس کے تعلقات بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ آخرکار انسان کو یہ سچائی سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ اپنے خیالات کا نتیجہ ہے۔ اس کی شخصیت، اس کا کردار، اس کی کامیابی اور اس کا سکون، سب کچھ اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہی وہ پیغام ہے جو اس کتاب کو ایک عام کتاب سے بڑھ کر ایک زندگی بدل دینے والا سبق بنا دیتا ہے۔ کیونکہ جب انسان واقعی اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے کہ وہ جیسا سوچتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے تو وہ اپنے ذہن کو بدلنا شروع کر دیتا ہے، اور جب ذہن بدل جاتا ہے تو پوری زندگی بدل جاتی ہے۔